سب سے اہم خبر یہ ہے کہ لاہور میں بلاسفیمی کیسز کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مکاتب علم اور فکر سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ ان حضرات میں عبد الوارث گل، علامہ ابتسام الہی ظہیر، مفتی غلام غوث بغدادی، مولانا منیر علوی، کیسر احمد راجہ، علامہ طاہر اشرفی، شجاع الدین شیخ، علامہ اکبر حسین، اللہ وسایہ، آصف حمید، فرید احمد پراچا، مطیع اللہ باجوہ، ضیاء اللہ شاہ بخاری، مفتی انتخاب نوری، شبیر احمد عثمانی، خاور رشید بٹ، سید شبیر شاہ، ڈاکٹر عبدالغفور راشد سمیت حامد الحق ثانی شامل ہیں۔ اوریہ مقبول جان صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ حال ہی میں انہوں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے جاوید احمد غامدی صاحب کے ڈاکٹر جاوید اقبال کو دیے گئے ایک انٹرویو کا تنقیدی جائزہ لیا۔ اوریہ مقبول جان صاحب کا کہنا تھا کہ وہ غامدی صاحب کی ویڈیو پر اس وقت تبصرہ کرتے ہیں کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ غامدی صاحب نے دین کی کوئی ایسی تعبیر کی ہے کہ جو مسلمانوں کو آج کے دور میں ذلت اور مروبیت کی اتاہ گہرائیوں میں پھینک دے گی۔ مزید اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ میں نے 2 یا 3 دفعہ ان کی مختلف گفتگو کے حوالے سے بات کی ہے، اور ہمیشہ اس وقت کی ہے جب میں سمجھتا ہوں، میں اپنے طور پہ غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ انہوں نے اسلام کی ایک ایسی تعبیر کی ہے کہ جو تعبیر کم از کم آج کے دور کے اندر مسلمانوں کو ایک ذلت اور کار مذلت اور اس کے ساتھ ساتھ مروبیت کے اتھاہ گہرائی میں پھینک دے گی۔ یہی معاملہ ہے کہ میں نے گزشتہ تقریباً 1-2 دن قبل غامدی صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا، اور وہ انٹرویو انہوں نے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، خود بہت اچھے وہ مقرر ہے، میں خود ان کا بہت مداح ہوں، زبردست، وہ کہیں وہاں ہیوسٹن میں شاید گئے ہوئے تھے، انہوں نے ذکر کیا ہے، اور وہاں انہوں نے ان کا انٹرویو لیا، اور ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ دین جو ہے وہ ایک نظام کے طور پر اس کا نفاذ چاہتا ہے، اور کیا ایسی کوئی بات ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی حوالہ دیا، اور بھی مختلف لوگوں کا بھی، آج کے دور کے بھی کچھ لوگوں کو انہوں نے بغیر نام لیے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دین کے نظام کو نافذ کریں۔ غامدی صاحب نے بغیر کسی اس چیز کے کہ اس کے ایک تفصیلی بحث جو ہے ہماری کتب میں موجود ہیں، 1-2 حرفی فیصلہ کر دیا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے ڈاکٹر اسرار صاحب تک، میں جب بھی کبھی کسی سے سوال کرتا تھا تو 3 لفظ بھی ایسے نہیں مجھے ملے کہ جو دین کے نظام کے متعلق ہوں۔ پچھلے 50 سال میں مولانا سید اللہ مودودی زندہ تھے اس وقت سے لے کے آج تک، اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے بہت محبت کا تعلق رہا، وہ ہمارے بزرگ تھے، بار بار یہ پوچھا ہے کہ وہ نظام کیا ہے۔ آپ باور کریں اس میں 3 لفظ بھی میں نے کبھی نہیں سنے، وہ ہے کیا؟ کیسر احمد راجہ صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے حال ہی میں مشہور و معروف مذہب بیزار شبر زیدی کے پوڈ کاسٹ پر اپنا موقف ریکارڈ کرایا۔ شبر زیدی کا کہنا تھا کہ مذہب انسان کو تہذیب سے دور کرتا ہے۔ اینکر کے سوال پر کہ جس انسان میں اللہ کا ڈر ہوگا کو کاٹ کر شبر زیدی صاحب نے یہ کہا کہ اللہ کا ڈر بکواس چیز ہے، آپ مجھے یہ کہانی کیوں پیش کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید انہوں نے کیا کہا اور کیسر احمد صاحب نے کیا جواب دیا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ مسلمان تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی بندہ جو مذہب پہ بہت زیادہ عمل کرتا ہے وہ کوئی تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مذہب اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کو تہذیب سے دور کر دیتی ہیں۔ تہذیب سے دور کر دیتی ہے، کیسے؟ اس لیے کہ وہ جواب دہ اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کو نہیں ہوتا۔ مذہب کی بیماری یہ ہے کہ مذہب آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ کر دیتا ہے، انسانوں کے سامنے جواب دہ نہیں کرتا۔ لیکن جس میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ انسانوں کے نہیں، یہ بکواس ہے، دس از بکواس۔ اللہ کا ڈر مجھے کیا بتا کتنا ڈر ہے آپ کے دل میں، مجھے کیا بتا آپ کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے؟ آپ یہ کہانی کیوں پیش کریے جو اللہ کا ڈر ہوگا انسان، یہ تو کہانی ہے نا، یہی تو اسی میں تو سارا پورا تباہی پھری ہے کہ اللہ کا ڈر ہو جائے گا پھر انسان کا ڈر خود بخود آ جائے گا۔ کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، سب بکواس ہے۔ اللہ کا ڈر کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے پاس انسان کا ڈر ہونا چاہیے کہ اگر میں نے باقی غلط کی تو مجھے پولیس والا پکڑ لے گا، یہ ڈر ہے۔ اور کسی بھی قوم کی اگر آپ نے فکری گہرائی دیکھنی ہو تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ کیسے ہیں۔ یہ صاحب ہمارے انٹلیکچوئل تھے جن کے بھی آپ بات سن رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ جو مذہب ہے وہ انسان کو تہذیب سے دور کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جناب، آپ جن لوگوں کو مہذب مانتے ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ دنیا کی ہر تہذیب کسی نہ کسی مذہب سے انسپائرڈ ہوتی ہے، قطع نظر اس بات کے، ایون جن لوگوں کو آپ مہذب کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ تو ذہنی غلام لوگ ہیں، وزلنگز ہیں، احساس کمتری کے مارے ہوئے ہیں، آپ کے نزدیک تو تہذیب وہی ہے جو ویسٹ میں ہوتی ہے، لیکن ایون ویسٹ کی تہذیب بھی ریلیجسلی انسپائرڈ ہے۔ ویسٹ کی تہذیب میں ایون وہاں کا آرٹ، وہاں کی پوئٹری، ایون میوزک
وہ بھی ریلیجیسلی انسپائرڈ ہے. ہم مسلمان لوگ تو میوزک کے بارے میں بہت ڈفرینٹ آرا رکھتے ہیں، لیکن جس کو آپ تہذیب کہہ رہے ہیں، جن کے ذہنی غلام آپ ہیں، وہاں پہ بھی یہ جتنی چیزیں جو تہذیب کی جو فیچرز کے طور پہ جن کو گنا جاتا ہے وہ بھی ریلیجیسلی انسپائرڈ ہوتے ہیں. آپ ریلیجن کو نکال کے دکھائیں دنیا میں کسی تہذیب میں پیچھے کیا رہتا ہے، آپ نہیں دکھائیں گے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. جو آپ نے کہا کہ یہ لوگوں میں تہذیب نہیں ہوتی، اور جو آپ نے یہ کہا کہ انسان کا خوف ہونا چاہیے، یہ میں دونوں چیزیں مکس کر کے میں آپ کو کچھ واقعات سناتا ہوں. اور یہ کئی دفعہ پہلے میں سنا چکا ہوں، لیکن دوبارہ آپ لوگ بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہم بھی باز نہیں آئیں گے. یہ سارا ڈیٹا بار بار رپیٹ کرتے رہیں گے. سٹارٹ کرتے ہیں لاز آف سسپیکٹ 1793 سے. جب انقلاب فرانس ہوا تو جو وہاں کے ملحدین تھے، جو آپ کے نزدیک مہذب لوگ تھے اس لیے کہ وہ مذہبی نہیں تھے، انہوں نے قوانین بنائے شوٹ آن سائٹ کے کہ جس کلرجی مین کو، کسی بھی چرچ سے ریلیٹڈ آدمی کو، کسی پادری کو تم دیکھو اور تمہیں اگر شک ہے، یاد رکھے قانون کا نام ہے لاز آف سسپیکٹس، کہ تمہیں اگر شک ہے کسی چیز پہ یا اس چیز پہ کہ اس نے کسی ایسے آدمی کو پناہ دی ہوئی ہے جو اس وقت ملحدین کو اچھا نہیں لگتا، تو تم دونوں کو گولی مار دو، وہیں پہ قتل کر دو ان کا. کوئی فیئر ٹرائل نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی وہاں پہ حق نہیں اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کا، نہیں، کل دیم، وہیں پہ ان کو آپ گولی مار دیں. یہ ہیں آپ کے مہذب لوگ. اس کے بعد چلتے ہیں آپ کے دوسرے مہذب آدمی لینن کی طرف، جو کہ مذہب بیزار انسان تھا. اس نے جب سینٹرل ایشیا میں ایکسپینڈ کیا 1920-21 کے اراؤنڈ، اس نے وہاں پہ مذہب کو بین کیا، اس نے لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا. اس کے بعد آپ کا اگلا مہذب آدمی ہے اسٹالن، جس نے ہزاروں مسجدوں، ہزاروں چرچز کو برباد کیا. 25,000 کے لگ بھگ مساجد ان لوگوں نے سینٹرل ایشیا میں برباد کی، 50,000 کے لگ بھگ چرچز انہوں نے برباد کیے، زمینوں پہ قبضے کیے. اور آپ کے مہذب لوگ جو ذمہ دار ہیں ہولڈو مور کے ہیں، جس میں 37 سے لے کر 60، ان کے 37 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ تک لوگ جو آپ کے مہذب لوگوں نے بھوک سے مار دیے. عبد الوارث گل صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چینل پر ایک کلپ اپلوڈ کیا جس میں وہ جسٹس سردار اعجاز کی جانبداری اور متنازع فیصلے پر گرجتے اور برستے ہوئے نظر آئے. عبد الوارث گل صاحب نے عدالتی نظام اور بلاسفیمی کیسز کے حوالے سے کیا گفتگو کی، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ 23 سماعتیں ہوتی ہیں اور طویل دورانیہ ہیں، ان کو مکمل تفصیل سے موقع دیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب مدعی علیہ ہیں، جب ان کی باری آتی ہے تو ان کی ایک ہی پیشی کے اوپر، ان کی ایک ہی سماعت کے اوپر جو ہے وہ ان کو ٹاؤنٹ کیا جاتا ہے، ان کو شٹ اپ کال دی جاتی ہے، ان کو شاؤٹ کیا جاتا ہے، اور کچھ کے اوپر تو توہین عدالت بھی لگا دی جاتی ہے، اور مکمل طور پہ ثبوت اور شواہد دیکھنے سے انکار کر دیا جاتا ہے اور کمیشن بنانے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. ہم نے سنا تھا کہ انصاف کا قتل ہوتا ہے، لیکن کل پوری قوم نے دیکھا کہ انصاف کا قتل کیسے ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 10A کے تحت ہر شخص کو اس بات کی جو ہے وہ حق حاصل ہے کہ اس کی منصفانہ سماعت کی جائے. لیکن ایک طرف سے تو 23 دن جو ہے وہ سماعت کی جاتی ہے، لیکن دوسری جانب دوسری ہی جو ہے وہ ہیئرنگ کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اور وہ ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ مائی لارڈ ہمارا جو ہے وہ کیس سنا جائے. اور یہاں پہ جج صاحب سے جو ایک بہت بڑی غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر جرم ثابت ہے کہ اس نے بلیسفیمی کی ہے، تو جج صاحب اس کے حق میں یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کی نیت بلیسفیمی کرنے کی نہ ہو. لیکن کل عدالت میں وکلا حضرات یہ کہتے رہے کہ مائی لارڈ ہماری بات سن لی جائے، سر ہمارے ثبوت دیکھ لی جائیں، ہمارے شواہد دیکھ لیے جائیں، اور ان کے اوپر توہین عدالت کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، ان کو نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے. جج صاحب اپنے ہی اصول سے منحرف ہو گئے کہ ممکن ہے کہ ان کی جو نیت ہے وہ توہین کی نہ ہو، اور جنہوں نے توہین کرنی ہوتی ہے وہ مائی لارڈ نہیں کرتے.